बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौजू पर हम बात करेंगे और दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के सरबराह इमरान खान के साथ जुड़े हैं। और एक मौजू है उनकी अहलिया बुशरा बीबी, और उनके ख़िलाफ़ आपको पता है कि नैब में, एंटी करप्शन में और मुख्तलिफ़ तहकीकाती अदारों में उनके ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उनकी तफसीलात क्या हैं। और काफ़ी अरसे से चूँकि इस पर तहकीकात हो रही हैं, और एक बड़ी हैरान कुन और अहम चौंका देने वाली जो ख़बर है वो ये है कि उनकी बहुत ही करीबी एक साथी जो बैरून मुल्क में हैं इस वक्त, उन्होंने एक अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है। इसकी तफसीलात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ ही आपके साथ एक दूसरा अहम मौजू पर भी बात करेंगे कि साबिक़ वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद, जिन्हें इमरान खान कि किचन कैबिनेट के अहम तरीन मेंबर होने की हैसियत हासिल है, और इमरान खान कह चुके हैं कि वो मुस्तकबिल के एक बड़े लीडर पाकिस्तान के होंगे। उनकी गुमशुदगी के हवाले से कि गुज़श्ता 14 दिनों से वो गायब हैं, और इतलात ये हैं कि वो अफ़गानिस्तान से भी उनको गायब कर दिया गया है, अगवा हैं। वो कहाँ पे हैं, इस हवाले से भी, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, जब से उनकी शादी इमरान खान के साथ हुई है उस वक़्त से ये मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं वो उसमें वो ज़ेर बहस रही हैं, और उनके करैक्टर के हवाले से, जो उनके ज़ाती करैक्टर के हवाले से बात नहीं कर रहा, उनका जो सियासत में एक रोल रहा है या जो इमरान खान के इख्तियारात के इस्तेमाल किए जाने के हवाले से उस करैक्टर की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा से ही जो है ना वो ज़ेर बहस रहा है मुख्तलिफ़ हलकों में, और उस पर इतराज़ात किए जाते रहे हैं, और यकीनी तौर पर उस हवाले से बहुत सी ठोस चीज़ें भी सामने आई हैं। और ज़ारे इस वक्त नैब में और एंटी करप्शन में उनके ख़िलाफ़ जो केसेस इस वक्त बने हैं और इंक्वायरीज़ हो रही हैं, उसमें बहुत से चौंका देने वाली जो हैं वो चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि बुशरा बीबी बज़ाहिर तो वो अपने आप को बहुत बड़ी एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जो है वो उन्होंने पेश किया, लेकिन जो इस वक्त जो पाकिस्तान के तहकीकाती अदारों ने उनके मुताल्लिक़ जो मालूमात हासिल की हैं वो ऐसी चौंका देने वाली हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो मुँह में उंगलियां दबाकर जो है वो सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इमरान खान के साथ ये सारा कुछ कैसे हो गया। तो बुशरा बीबी की अगर बात करें तो ये एक पूरा उनका ट्राइका था जो उन्होंने बना रखा था। उसमें जो मेन जो लोग थे उनमें साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके सबसे जो करीबी मोहरे हैं जो करप्शन के हवाले से वो थे। उसके अलावा साबका उनके शोहर खावर मनीका, उनके बेटे इब्राहिम मनीका, उनके बहुत ही करीबी साथी जो हैं वो बैरून मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं। मोहतरमा गोगी साहिबा वो हैं, और उनके एक जो अकाउंटेंट थे अहमद मंसूर, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब ताहिर खुर्शीद साहब। ये इनके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, और अभी तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उसके बाद इब्राहिम मनीका के साथ और खावर मनीका के साथ बुशरा बीबी के तकरीबन 7 जॉइंट अकाउंट पकड़े गए हैं जो इन सब के मुश्तरका अकाउंट थे। और वाज़े रहे कि ये जो बुशरा बीबी के अपने साबका शोहर के साथ अकाउंट हैं वो कोई उनकी इमरान खान की शादी से पहले के नहीं हैं, बल्कि उनकी शादी के बाद के हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि बुशरा बीबी के अपने तलाक़ लेने के बाद भी अपने साबका शोहर और उनकी फ़ैमिली के साथ पहले की तरह ही रवाबत थे। तो ज़ाहिर अगर उनके तल्लुकात थे तो उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाए, और उन जॉइंट अकाउंट में बड़े जो है पैमाने पर ट्रांजैक्शन हुई हैं, और इतलात ये हैं कि जो करप्शन की रकम जो उसमें इकट्ठी की गई है वो 10 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है तहकीकाती अदारों की तरफ से। इस हवाले से आपको पता है कि अलकादर ट्रस्ट का केस भी इस वक्त नैब में है, और उसके भी ठोस शवाहिद और ठोस चीज़ें इस वक्त नैब के पास मौजूद हैं, और लगता नहीं है कि शायद वो इस केस से इमरान खान या वो दोनों इसमें से निकल सकें। और ना सिर्फ जो ये अलकादर ट्रस्ट का केस है,
اس میں جو ایک دوسرے مرکزی کردار ہیں بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض صاحب، انہوں نے بھی وعدہ معاف گواہ بننے کی پیشکش کر دی ہے تحقیقاتی اداروں کو، بلکہ انہوں نے یہاں تک آفر کر دی ہے کہ جو بھی کسی بھی قسم کی آپ کو دستاویزات کی ضرورت ہوگی ہم اس کو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور نہ صرف القادر ٹرسٹ کی بلکہ دیگر بھی جو بھی انہوں نے مالی فوائد حاصل کی ہیں وہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دوست ہیں فرح گوگی، جو اس وقت بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 4 سالہ جو دور تھا عمران خان کا، اس میں بھی انہوں نے بھی اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی، انہوں نے اثاثے اکٹھے کیے، ان سے جو پاکستان کے تحقیقاتی ادارے اور حساس ایجنسیاں ہیں ان نے بیرون ملک ان سے ان کا ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا ہے، اور وہ اس ویڈیو بیان میں انہوں نے بہت سی تہلکہ خیز باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ ایسے اعتراف کیے ہیں کہ جس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی کے بچنے کے کوئی امکانات ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بشریٰ بی بی کی جتنی سرگرمیاں ہیں ان کے متعلق ان کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو بشریٰ بی بی کو نیب میں سمن کیا گیا ہے، جب وہ یہاں پہ نیب کے سامنے پیش ہوں گی تو وہ جو شواہد ہیں، وہ جو ثبوت ہیں، وہ جو ویڈیو بیان ہے، جو ویڈیو ان کی قریبی دوست ہے اس کی ان کو سنائی جائے گی، اور پھر اس پر ان سے جواب طلب کیا جائے گا۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جو اس وقت کی جو تحقیقات ہیں اس کے بعد بشریٰ بی بی کے جو بچنے کے نہ صرف امکانات معدوم ہو گئے ہیں بلکہ قوی امکان ہے کہ جلد جو ہے وہ ان کو انہی کیسز میں ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان کے متعلق بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ایگری ہو چکے ہیں کہ وہ بھی کچھ چیزیں بتائیں گے بشریٰ بی بی کے متعلق، کیونکہ جب تحقیقاتی اداروں نے ان کا کچا چھٹا بھی ان کے سامنے کھول کے رکھا تو پھر ان کے سامنے کوئی ایسا رستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں یا بشریٰ بی بی کو بچائیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ 2017 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی اور آپ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے تو اس وقت آپ کے پاس جو اثاثے تھے وہ 7,62,000 روپیہ تھا، یعنی کہ 2018 کے جو اثاثے تھے عثمان بزدار کے وہ 7,62,000 تھے۔ پھر اس کے بعد 2009 میں یہ اثاثے ان کے بڑھ کر 2.5 کروڑ روپے ہو گئے۔ ظاہر وہ وزارت اعلیٰ کا منصب تھا ان کے پاس، تو پھر ان کے اثاثے تو یقینی طور پر بڑھنے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ 2020 میں آپ کے اثاثے 3.5 کروڑ روپے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے اثاثے اگلے سال 51 کروڑ کی حد کراس کر گئے۔ اب دیکھیں نا کہ جس طرح وہ کوئی جانور، کوئی بھینس بچے دیتی ہے، جنتی ہے تو آگے وہ بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح وہ 7,62,000 جو تھے وہ بچے جنتے جنتے جو ہے وہ 2021 تک وہ 51 کروڑ تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد جو اب ان کے اثاثے تازہ ترین جو اطلاعات ہیں ان کے جو اثاثے 2.25 ارب روپے پہ پہنچ گئے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ 4-5 سال کا جو دور تھا اس میں 7,62,000 کے اثاثے 2.25 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ تو یہ جب ساری تفصیلات ان کے سامنے رکھی گئیں تو پھر اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے میرے خیال میں یہی بہتر جانا ہوگا کہ وہ اپنا سر بچائیں اور جو اصل جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھیں، تو وہ بھی اس سلسلے میں تحقیقاتی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو دوسرا اہم موضوع ہے وہ مراد سعید کے حوالے سے ہے۔ مراد سعید کے بارے میں اطلاعات یہ تھیں آج سے 2-3 ہفتے پہلے کہ وہ بیرون ملک یعنی کہ افغانستان میں روح پوش ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں وہ ماسٹر مائنڈ ان کو قرار دیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری مطلوب تھی پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات تھیں کہ ان کے خلاف جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں بھی ان کا کیس چلے گا، کیونکہ کافی ٹھوس شواہد ہیں کہ جو 9 مئی کی دہشت گردی ہوئی تھی اس میں وہ کس طرح مرکزی رول پلے کرتے رہے۔
تو جب ان سے لاسٹ ان کی ویڈیو بھی جو سامنے آئی، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ مسلسل ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتے رہے، آڈیو بیان ریکارڈ کرواتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 14-15 دن سے نہ ان کا کوئی آڈیو بیان آیا ہے سامنے، اور نہ ہی ان کے وکیل کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، اور گزشتہ 14 دن سے ان کا نہ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے وکیل کے ساتھ کوئی ان کی کوئی خیر و عافیت کے حوالے سے کوئی ان کو اطلاعات ملی ہیں۔ تو اس حوالے سے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان سے مراد سعید صاحب بھی کہیں پہ اغوا کر لیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، نہ صرف مراد سعید صاحب ان کی فیملی کے لیے، بلکہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے لیے بھی، اور بلکہ ہمارے لیے بھی، کیونکہ وہ اگر جو بھی ان کا کردار رہا ہے، جو بھی اگر ان نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ قانون کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ منظرنامے سے غائب ہیں، اور جو پاکستان کی جو مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی ان کے بارے میں اطلاعات نہیں ہیں۔ تو ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ جو افغانستان حکومت ہے ان کے پاس انہوں نے کہیں پہ پناہ لے رکھی ہو، لیکن پھر جب میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے یہ واضح بیان آ چکا تھا 9 مئی کے بعد، کہ 9 مئی کے واقعہ میں جو بھی ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی، اس میں افغانستان حکومت ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرے گی، اور وہ انہیں پاکستانی قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ چونکہ ظاہر وہ واضح کر چکے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہاں پہ طالبان کی، کہ وہ ان کو وہاں پہ کہیں پہ پناہ دیں۔ دوسرا، وہاں پہ جو طاقتور ایک گروپ ہے جو ٹی ٹی پی کے کچھ وہاں پہ کیمپس ہیں تحریک طالبان پاکستان کے، ان کے کیمپ میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے کیمپ میں ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے تو ان کے پکڑے جانے کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے وکیل کے ساتھ کیوں رابطے میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا گزشتہ 14 دن سے۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال بڑی ہی خوفناک ہے اور بڑی ہی تشویشناک ہے، لیکن اس حوالے سے جو پاکستان کی جو مختلف ایجنسیز ہیں وہ اپنے طور پر بھی تحقیقات کر رہی ہیں کہ ان کا پتہ چلایا جائے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں، اور کوشش یہی ہوگی یقینی طور پر جو پاکستان میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور پاکستانی قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔